بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 90 کھولیں۔ اپنی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 90 جس پر ہمارا آج کا سبق ہے کھیل۔ آج ہم پڑھتے ہیں اپنی اردو کی کتاب کا سبق کھیل۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 90 جسے اردو میں 90 کہتے ہیں، صفحہ نمبر 90 کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مشکل الفاظ۔ یہاں پر اوپر جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کی پڑھائی کرتے ہیں، پھر ہم صفحہ نمبر 90 کی پڑھائی کریں گے مل کے۔ پہلا لفظ ہے الاپنا۔ الاپنا، شیریں، وسیلے، مزین، معمول، چاق و چوبند، مرغوب۔ یہ تھے مشکل الفاظ جو سبق کھیل کے اوپر دیے گئے ہیں۔ ابھی صفحہ نمبر 90 کی میں آپ کے سامنے پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا سبق کھیل جو صفحہ نمبر 90 پہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 90 کی پڑھائی کی۔ امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ ابھی آگے صفحہ نمبر 91 اور صفحہ نمبر 92 93 اس کی آپ خود پڑھائی کریں، اور اس میں جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں کہ یہ الفاظ مشکل ہیں، ان کے مطلب و معنی جاننا ضروری ہے۔ آپ اپنی پینسل سے اس لفظ کے نیچے لائن لگاتے جائیں، یعنی اس کو انڈر لائن کرتے جائیں تاکہ ہم پھر وہ مشکل الفاظ کے مطلب بھی پڑھ سکیں، جان سکیں۔ تو اگلے صفحات صفحہ نمبر 91 صفحہ نمبر 92 اور 93 کی آپ خود پڑھائی کریں۔ امید ہے بہت آسانی سے آپ یہ پڑھائی کر لیں گے۔ اب اس سبق کھیل میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، ابھی ہم ان مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب جانتے ہیں، معنی یا مطلب پڑھتے ہیں۔ مشکل الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ پہلا لفظ ہے بنیادی۔ بنیادی اس کے معنی ہے ابتدائی یا حقیقی۔ دار و مدار، انحصار۔
दारोमदार का क्या मतलब है? इनहसार। चाको चौबंद, चाको चौबंद का मतलब है चुस्त और फुर्तीला, चुस्त और फुर्तीला। तवस्सुत से, तवस्सुत से इसके मानी है जरिए से। फिर है उजागर करना, नुमाया करना या वाजे करना। खित्ता, खित्ता के मानी है इलाका। वाबस्ता, बंधा हुआ या मुताल्लिक। मारूफ, इसका मतलब है मशहूर। मामूल, दस्तूर। मुज़य्यन, मुज़य्यन के मानी है आरास्ता। अलापना, गाना शुरू करना। अल्फाज है हमारे पास कशिश, इसका मतलब है रग़बत, दिलरुबाई, अपनी तरफ खींचना। कशिश का यानी अपनी तरफ खींचना। यकसा, यकसा का मानी है बराबर। मकबूलियत, कबूल किया गया, पसंदीदा। मरगूब, मरगूब का मतलब है पसंदीदा। रसीला, रस से भरा हुआ। शीरी, शीरी का मतलब है मीठा। बोल, गीत के अल्फाज। लाजवाल, इसका मानी है जिसको जवाल ना आए या जिसको जवाल ना हो। लाफानी यानी ना खत्म होने वाला। फिर है मुकद्दस, पाक या पाकीज़ा। लगाओ, ताल्लुक, प्यार मोहब्बत। जामिन, जमानत देने वाला। अक्कासी, तस्वीर कशी या अक्स लेना। अल्फाज है हशाश बशाश, हशाश बशाश इसका मतलब है तरोताज़ा या खुश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो मुश्किल अल्फाज जो हमारे सबक खेल में हमने पढ़े हैं। अभी हमने उनके मतलब यानी मानी भी जान लिए हैं। इससे हमें सबक की सलीस यानी आसान उर्दू करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा और मश्की सवालात भी। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब खोल रखी होगी। अभी आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 94 खोलें। सफ़ा नंबर 94 जिस पर हमारे मश्की सवालात हैं। हमने सबक सफ़ा नंबर 90 की पढ़ाई की और उम्मीद है आपने 91, 92, 93 और 94 की खुद पढ़ाई की होगी। पढ़ाई के बाद फिर हमने उसमें जो मुश्किल अल्फाज आए उसके मायने भी जाने। अभी हम मश्की सवालात करते हैं। मश्की सवालात, सबसे पहले सवाल है मुख्तसर जवाब दें। यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके हमने सबक खेल को ज़हन में रखते हुए जवाबात देने हैं। हमारा जुज़ अलिफ यानी पहला सवाल है खेल के ज़रिए इंसान में कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं। इसका जवाब है खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। जुज़ बे, कोई से 5 देहाती खेलों के नाम लिखें। नंबर 1 आंख मचोली, नंबर 2 गुली डंडा, नंबर 3 किकली, नंबर 4 कबड्डी और नंबर 5 फुटबॉल। ये 5 देहाती खेलों के नाम हो गए।
اب جز جیم میں سوال ہے بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سطح پر کھیلے جانے والے کوئی سے 5 کھیلوں کے نام لکھیں۔ جواب ہے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس اور بیڈمنٹن۔ جز دال، انسانی جسم کے لیے کھیل کیوں ضروری ہیں؟ انسانی جسم کے لیے کھیل کیوں ضروری ہیں؟ اس کا جواب ہے انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ جز ہے، ککلی کھیلتے وقت بچیاں کیا بول الاپتی ہیں یعنی بولتی ہیں؟ جواب، ککلی کھیلتے وقت بچیاں یہ بول الاپتی ہیں، ککلی کلیر دی، پگ میرے ویر دی۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 جس پہ ہم نے سوالوں کے مختصر جواب دیے۔ ابھی سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی ہم نے ان دیے گئے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس، الفاظ ہے رسیلے، اس کا مطلب یا معنی ہے رس بھرے، اور جملہ ککلی کھیلتے وقت بچیاں رسیلے بول الاپتی ہیں۔ پھر ہے لازوال، اس کا مطلب ہے جس کو زوال نہ ہو۔ جملہ ککلی کے شیریں بولوں سے بھائی بہن کی لازوال محبت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ہے مقدس، اس کا مطلب ہے پاک، اور اس کا جملہ بہن بھائی کا رشتہ ایک لازوال اور مقدس رشتہ ہے۔ مقبول، قبول کیا گیا یا پسندیدہ، اس کا جملہ ہم اس طرح سے بنائیں گے، گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مقبول کھیل ہے۔ پھر ہے مزین، مزین کا معنی ہے آراستہ، اور اس کا جملہ ہے علاقائی کھیل تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے مختلف رنگوں سے مزین ہے۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2 جس پر ہم نے الفاظ کے معنی لکھے اور جملے بنائے۔ سوال نمبر 3 ہے اعراب لگائیں، پھر سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کھیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یعنی یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے اور اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اور ہم نے صحیح جو آپشن ہے اس پر ٹک لگانا ہے۔ جز الف میں ہے، پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ آپشن 1 کرکٹ، نمبر 2 فٹ بال، نمبر 3 کبڈی اور نمبر 4 ہاکی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہاکی، یعنی چوتھا آپشن پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ جز ب، گلی ڈنڈا کن کا مرغوب کھیل ہے؟ نمبر 1 شہری لڑکوں کا، نمبر 2 شہری لڑکیوں کا، نمبر 3 دیہاتی لڑکوں کا، نمبر 4 دیہاتی لڑکیوں کا۔ تو گلی ڈنڈا جو ہے وہ دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے۔ ہم کہاں ٹک لگائیں گے؟ آپشن نمبر 3 پر، دیہاتی لڑکوں کا۔ جز جیم، کھیل کس کا اظہار کرتے ہیں؟ نمبر 1 عادت کا، نمبر 2 ثقافت کا، نمبر 3 فارغ وقت کا اور نمبر 4 امارت کا۔ اس کا صحیح جواب ہے ثقافت کا، دوسرا آپشن ہم یہاں پہ ٹک لگائیں گے ثقافت کا۔ جز دال، کھیل آنکھ مچولی مقبول ہے؟ شہری لڑکوں میں، شہری لڑکیوں اور لڑکوں میں، دیہاتی لڑکوں میں، دیہاتی لڑکیوں اور لڑکوں میں۔
खेल आंख मचोली मकबूल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब है देहाती लड़कियों और लड़कों में। देहाती लड़कों और लड़कियों में हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। जुज़ है किस वक्त आंख मचोली का खेल खेला जाता है? किसी भी वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त या रात के वक्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1, किसी भी वक्त। यानी आंख मचोली का खेल जो है हम किसी भी वक्त खेल सकते हैं या किसी भी वक्त खेला जा सकता है। ये था हमारा सवाल नंबर 4। आगे सवाल नंबर 5 है, मुज़क्किर और मुअन्निस अलग अलग करें। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, हमने उनमें से मुज़क्किर मुअन्निस अलग-अलग करने हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो खेल, सियत, हौसला, तबीयत, वक्त और रात। अब इसमें जो मुज़क्किर हैं वो है खेल, हौसला और वक्त, और जो मुअन्निस हैं वो है सिहत, तबीयत, रात। सवाल नंबर 6, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए गए हैं मिक्स करके, यानी जमा भी हैं वाहिद भी हैं, हमने उनको अलग अलग करना है। पहला लफ्ज़ है जज्बा, खित्ते, सलाहियत, अमल, मामूल और बच्चे। अब हमने अलग इस तरह से करना है, सबसे पहले हमने वाहिद लिख लेने हैं। वाहिद, इसमें जज्बा वाहिद है, खित्ता वाहिद है, सलाहियत वाहिद है, अमल वाहिद है और मामूल वाहिद है, बच्चा वाहिद है। और इसके जमा क्या है? जज्बा का जज्बात, खित्ता का खित्ते, सलाहियत का सलाहियतें और मामूल का मामूलात, यानी जमा है मामूलात, और बच्चा बच्चे। सवाल नंबर 7, दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही करें। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने टिक लगाना है। दुरुस्त जो दुरुस्त है बयान उसके हम दुरुस्त पे टिक लगाएंगे, और जो गलत है उसका हम गलत पर टिक लगाएंगे। अब इसमें जुज़ अलिफ है, खेल इंसानी जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। बिल्कुल सही, हम दुरुस्त पे टिक लगाएंगे। फिर जुज़बे है, पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है। यहाँ हम गलत पे टिक लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी है। फिर है टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी देहाती बच्चों में मकबूल है। नहीं, ये गलत है, ये शहरी बच्चों के खेल होते हैं, इसलिए हम गलत पर टिक लगाएंगे। जुज़दाल, गुली डंडा के खेल को कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं। दुरुस्त, दुरुस्त पे टिक लगाएंगे। किकली का खेल सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। दुरुस्त, दुरुस्त पे टिक लगाएंगे। ये हमारा सवाल नंबर 7 भी हो गया। अभी है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो यहाँ पर जो हमें अल्फाज दिए गए हैं वो है शीरी, मारूफ, शहर, कौमी और मोहब्बत। अल्फाज है शीरी, इसका मुतज़ाद है तलख, तलख। मारूफ, मारूफ का मुतज़ाद है गैर मारूफ। शहर, शहर का मुतज़ाद है गाँव। कौमी, इसका मुतज़ाद है गैर कौमी, या आप इलाकाई भी लिख सकती हैं। मोहब्बत, मोहब्बत का मुतज़ाद है नफ़रत। ये था हमारा सवाल नंबर 8। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब के मश्की सवालात खोले होंगे। सफ़ा नंबर 95 पे हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी सवाल नंबर 8 किया, मुतज़ाद अल्फाज के मुतज़ाद पढ़े। अभी है सवाल नंबर 9,
آنکھ مچولی کا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے؟ آپ نے یہ سبق میں پڑھا ہے، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پھر ہے سوال نمبر 10، آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ یہ بھی آپ نے خود لکھنا ہے کہ کون سا کھیل آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 11، کھیلوں کی اہمیت اور فوائد پر ایک پیراگراف لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ سبق کھیل پڑھا ہے، اس میں کھیلوں کی اہمیت اور اس کے افادیت یعنی فائدے کے بارے میں سب بتایا گیا ہے۔ آپ خود ان کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سامنے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار اور جسمانی کام کاج اور ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کھیل کی وجہ سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے، چست رہتا ہے، اور کھیل کے ذریعے انسان میں اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نظم و ضبط کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ کھیل سے انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، اور کھیل کے ذریعے ہمیں مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور کھیل ہی کے ذریعے انسان جب چست رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، تو اس کو مل جل کر زندگی گزارنے کا درس بھی ملتا ہے۔ کھیل کی وجہ سے انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، یعنی ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے کر کے جو آپ نے کھیل کے بارے میں پڑھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں کھیل کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ایک پیرا آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ امید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس ہے یہ تھا ہمارا سوال نمبر 11 جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے کھیل کی افادیت پر پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ آپ سوال نمبر 12 ہے، اس میں ہم نے کالم ملانے ہیں، یعنی کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں پڑھتی ہوں، کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے چاق و چوبند، قومی کھیل، شہری کھیل، بچوں کا کھیل، بچیوں کا کھیل، صبر و تحمل۔ اور کالم بے میں الفاظ دیے گئے ہیں ہاکی، ٹینس، چست، برداشت، ککلی، گلی ڈنڈا۔ ہم نے اب ان کو آپس میں کالم الف کے الفاظوں کو کالم بے کے الفاظوں سے ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے چاق و چوبند، ہم اس کو کالم بے کے لفظ چست سے ملائیں گے۔ چاق و چوبند کو کس سے ملائیں گے؟ چست سے۔ پھر قومی کھیل کو ملائیں گے ہم ہاکی سے، جو کالم بے میں لفظ ہاکی ہے اس سے ملائیں گے۔ کالم الف میں ہے شہری کھیل، اس کو ہم ملائیں گے کالم بے میں لفظ ٹینس سے۔ پھر ہے بچوں کا کھیل، اس کو ہم ملائیں گے کالم بے کے لفظ گولی ڈنڈا سے۔ پھر ہے بچیوں کا کھیل، اس کو ہم ملائیں گے لفظ ککلی سے، یعنی کھیل ککلی سے۔ پھر آخر میں ہے صبر و تحمل، کالم الف میں لفظ ہے صبر و تحمل، اس کو ہم ملائیں گے لفظ برداشت سے۔ اب ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے دہراتی ہوں، آپ پینسل سے اپنی جو مشق ہے درسی کتاب میں کالم الف اور بے سے ملاتے جائیں۔ چاق و چوبند کو ملائیں چست سے، قومی کھیل ہاکی، شہری کھیل ٹینس، بچوں کا کھیل گلی ڈنڈا، بچیوں کا کھیل ککلی، اور صبر و تحمل برداشت۔ یہ ہمارے کالم الف اور کالم بے ہو گئے، یہ ہمارے مشقی سوالات ہو گئے۔ اور اب ہم اس میں دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک پیراگراف دیتی ہوں۔ پیراگراف ہے سبق کے شروع میں جو ہم نے پہلے صفحے کی صفحہ نمبر 90 جس کی میں نے آپ کے سامنے پڑھائی کی، اس یہاں پر شروع میں ہے کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں سے یعنی پہلا پیراگراف یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے
کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی زندگی کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہاں تک ایک پیرا میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اس کی آسان اردو یعنی سلیس اردو لکھیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں آسان اردو یعنی سلیس اردو کی ہے، امید ہے آپ آسانی سے کر لیں گی۔ آپ ایک دفعہ پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سلیس اردو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس پیراگراف کو غور سے پڑھیں، پھر اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، یعنی ان کے نیچے لائن لگاتے جائیں، پھر ان مشکل الفاظ کو آسان معنی میں تبدیل کرتے ہوئے جملہ بنائیں اور سلیس لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے سبق کا سیاق و سباق بھی لکھیں گی کہ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، کس سبق سے لیا گیا ہے۔ اس طرح سے کر کے سب سے پہلے آپ لکھیں گی سیاق و سباق، یعنی یہ سبق یہ پیراگراف جو ہے کس سبق سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب جب یہ لکھنا شروع کریں گی سلیس اردو کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ یہ سبق ہماری درسی کتاب کے یہ پیراگراف جو ہے ہماری درسی کتاب کے سبق کھیل سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مشکل الفاظ جو ہیں ان کے آپ معنی بھی لکھ لیں، اس کے بعد آپ سلیس لکھ کے نیچے اس پیراگراف کو آسان اردو میں لکھیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور یہ کر لیں گی۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، سلیس اردو کریں اس پیراگراف کی۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔